آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا، ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے، سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ موسیٰ ابن عقبہ وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا، بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا، وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا۔ ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ، قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن۔ مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ ہے، آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو۔ ہے بھائی خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں، اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا، بھائی گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھائی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں، کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن ہے، نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے، کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے، اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار۔
فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے, اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے, نا 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 نا. میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی, اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں, جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے, یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا, ایسا بول رہے تھے لوگ یار چپ کرانا. سرگودا میں بیان ہوا, چپ کرانا مشکل ہو گیا, لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے بولنے. پنجاب لسی پائے, کراچی میں چائے, چائے کے اثرات ہیں. سوچتا بہت ہے آدمی, چائے پی کے بولتا نہیں ہے, سوچتا رہے. جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا, میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب, ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی. پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع. تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ.
خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے. کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا, جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان, مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی ہیں. میں کہتا نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی, بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتہ چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس.
اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا بھائی؟ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر. مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری. مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم. مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ. وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ. وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب. مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس. مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں. ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا. ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہیں یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے؟ ان کے اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام.
ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایسی حفاظت کی گئی۔ اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا، اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے، سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے۔ یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا۔ ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، داڑیاں بڑھاؤ۔ نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی، چلے ختم، اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام۔ اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے، آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو۔ پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ۔ بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا، تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی، دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی۔ مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق۔ قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا۔ تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا، بس اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو، بس آگے نہیں کچھ۔ لا تقربوا الزنا، اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں، براہ راست قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی، ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا، یہ بھی بتا دینا، تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے۔ حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا، اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں، زنا کرنا تو دور کی بات۔ آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے۔ جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا، رو رہی ہے، اس کو منع ہے۔ میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن۔ مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے۔ اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے، نہ 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 نہ۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی۔ کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا، اس میسج میں شراب لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ بولو، اللیگل ہے۔ آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پوری سندوں کے ساتھ، اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے، اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ، ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں، بہنوں کو بولو نہیں دیتے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت، بولو نا، نہیں کھا سکتا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو۔ یہ غریبی ہے۔ ابا کی زندگی میں جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی، اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی۔ وراثت میں سب کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا ثواب۔ کیوں نہیں صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ابا کا بزنس ہے بھائی، ابا کی گائے آپ خدمت کر کے ختم، یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا، ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے۔ اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی، تو ابا کے ہی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا۔ آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں۔ بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے، سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں؟ ہاں ایک صاحب، کیا کرے یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا۔ تہجد پڑھو، نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں۔ اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے،
اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ رہے گا. مثال کے طور پر ہم کسی کے فیور میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے فیور میں ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. کسی کے مخالفت میں کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو مخالفت میں ہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. اب جن کو پاکستان سے نفرت ہے نا, آج کل بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے ہی نفرت ہو گئی ہے. وہ منہ سے نکالتے نہیں ہیں وہ نفرت, لیکن ان کے دلوں میں بغض بھر گیا ہے ملک کا, کنٹری کا. جیسے کچھ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے, لیکن وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک نکال دیتے ہیں ساری. اسلام کو نہیں برا بھلا کہتے. ان کو پتہ ہے اسلام کو برا بھلا کہا تو لوگ مانیں گے نہیں, لوگ فوراً کہہ دیں گے یار یہ تو اسلام دشمن ہے. تو وہ ہر وقت علماء ایسے, علماء ویسے, مولوی ایسے, مولوی ویسے. ابے بھائی دین کا علم تو ہے ہی علماء کے پاس, انہی کی تم نے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑی تو کیا ڈاکٹروں سے سیکھے گا قرآن و سنت کا علم؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہوتی ہے, لیکن ٹھڑک کہاں سے نکالتے ہیں وہ. ابھی ایک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتار رہا ہے روتے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور روتے کیسے ہیں. کس قدر بد اخلاقی ہے کسی کی ایکٹنگ کرنا, وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں, اور ان کی نقل اتاری جا رہی ہے بدتمیزی کے ساتھ, اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہے خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھو ناٹک کرتے ہیں, روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ویسے یہ بڑے بااخلاق بنے پھرتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کیا, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. حضرت عثمان کے 400 اونٹ تھے بھائی تجارت کے, اس وقت تو بڑی گاڑی اونٹ ہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑ پتی تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے, جب نکاح کرتے 3 دن لنگر چلتا ولیمے کا, 3 دن کنٹینیوسلی دیگیں پک رہی ہیں, لوگ کھا رہے ہیں. اور دیگوں میں دال چاول نہیں پکتے تھے, دمبے اور اونٹ اور بکرے یہ پکتے تھے. تو ایسی نقل اتاری ہے دیکھو یہ ناٹک کر رہے ہیں, ناٹک کر رہے ہیں. آپ کسی کے دلوں کے حالات جانتے ہو. تو بات کو سمیٹوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں میں. تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ, یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے یہ چیزوں کی بنیادیں ڈالی ہیں, بدتمیزی والا ماحول بنایا ہے. تو اب وہ ٹرینڈ الحمدللہ, یہ طنزیہ الحمدللہ ہے, وہ چل پڑا ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو آپ نے اس کو وہ گالیاں دینی ہیں کہ اپنے خاندان کا بتانا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. تمیز ممیز مارکیٹ سے شارٹ. تو جب اسلام دشمن, اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے تو مولویوں پہ. اسی طرح جب پاکستان سے دشمنی نکالی جاتی ہے نا تو بھی اس کا ایک طریقہ ہے, وہ پاکستان کو نہیں کہیں گے, ایک خاص طریقہ ہے. وہ میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے. لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا, ملک کا بیڑا غرق ہوگا, دشمن خوش ہوگا آپ سے. تو اب جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سارے وہی صحافی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گوبر بھرنا شروع کریں گے, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط. اور تحقیقات آج کل ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟
اتنی فیک تصویریں, اتنی فیک اسٹیٹمنٹ, اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی, اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی. کچھ مثبت بھی سوچ لو, تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لو. اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے. یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ, اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو. آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ. پہلے فرشتے لکھ رہے ہو, اب بھی لکھتے ہیں, لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لیں نا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کس طرف کو جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا, الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا, دماغوں سے کھیل رہا ہے, دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے, دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز, تو روزانہ جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی, فیور والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے, یوٹیوب آپ کو کر دے گا. اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, بولتے بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے, آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں, یہ مولوی بھی 2 نمبر, فوجی بھی 2 نمبر, اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر. پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے, ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے, بولو نا. اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے, آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا, تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں, جیسا بھی ہے کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. تو جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی؟ یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا, مارا, پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترول لگتے, اور جن کو لگے ہیں وہ ایسا چپ ہوئے ہیں تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کہ کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں, اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہیں رہنا ہے, یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں, نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس تو بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. تو بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی. چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے, کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا سیاسی بھی, مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں نا ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, او ہو. تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو میڈیا, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا, کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو,
جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے, بالکل. پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا, 6 مہینے کے لیے بھول بھلیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والی بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئی یہ جا کدھر کو رہا ہے, ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, نا پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. ہمارے ایک دوست تھے, بالکل ینگ تھے, بڑی فکر امت مسلمہ کی نا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی, بڑی ایک بہترین پرسنالٹی, قد کاٹ, خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر, بہت زبردست فکر. میں کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے, پاکستان کی بھی فکر ہے, سعودی عرب کی بھی فکر ہے, امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے. بھائی وہ کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے, اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں, کیا خیال ہے بھائی, یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب, اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں, تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے, بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے. بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار, کتنا عظیم ویژن ہے, بحیرہ عرب کوئی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا عظیم. لیکن عقل مند کیا کہے گا, وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے, جو پاسبل ہے عملی طور پر. بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. وہ 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور عوام بے وقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے, بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے یہ انکل کی صحیح سمجھ میں آئی, بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ لے جاؤ. لیکن بے وقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے. بندے کا ویژن کیا ہے, بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا, نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے, پھر جاپان سے ہوتے ہوئے, میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا, خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکیج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے, انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا کروڑوں کے, 1.5 کروڑ سے کاروبار, 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا آیا, وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ, وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے کرنا ہی 1 کروڑ نہیں پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں, پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی, ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا, آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. بٹ
چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا ایک کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں, تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیلی سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا, وہ سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے, لیکن وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں, اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی, پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ڈھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے, نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے, کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ, اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی, وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ, آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بیوقوف بنا رہے ہیں, بہت سے حکیم آ جائیں گے, یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار. یار ڈاکٹر, اسرائیل کو چھوڑو, پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار, ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے, ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, اصل تو کون ہے, اصل تو ہیں ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں, ناچ ہی رہے ہیں, پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراثیوں سے اس کا کوئی کیا ہے, اس کے کوئی ملتا ہے, تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو, سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلباء کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, درس قرآن کی ٹریننگ, ان کو جب طلباء مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا, ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. گو کہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا, لیکن جب انسان, دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا, میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں, بیان کی ٹریننگ دیتا تھا, لیکن جب آدمی تربیت دیتا تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے, اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے. جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو, لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا, یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو, مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو. آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ, چند پڑھے لکھے جو مچور ہیں ان کے علاوہ, کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے, ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو, درس قرآن دو, سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے کوئی درس دینا ہے, بیان دینا ہے, بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل, میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, حقیقت یہی ہے, کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے, تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو صلواتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں,
پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں، لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں ان کو، جو قوموں کو جو جواب دیا ہے، ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں، کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ، کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو، کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ، کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو، بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں میں، اس کی بتیسی باہر نکال دوں، اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا، مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی، ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو، کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں گمراہی کی، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے، مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے، مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے، میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے؟ لَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے میری قوم، ہم نے تو تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا. سمجھ رہے ہو جو آج بھی ہو رہا ہے؟ آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر. کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا، فوراً الزامات، حکومت کے پٹھو، درباری لوگ، فلانے لوگ. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم، ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے، ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں، ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹو بات کر کے دیکھیں، آپ منفی بات کریں، آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا، آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے، اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے. تو لوگ ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.